اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہم الصلاة والسلام انی لعالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے اس نورانی بیان کی روشنی میں جتنے بھی اصحاب اور انصار حسینی ہیں ان سے بہتر اور ان سے برتر اور ان سے وفادار اور دیگر صفات حسنہ میں ان سے باکمال نہ کسی کے صحابی ہیں نہ کسی کے انصار ہیں۔ آئیے اسی انصار حسینی میں سے ایک ایسے ناصر کا ذکر کیا جائے، کربلا کے چمکتے ہوئے ستاروں میں ایک درخشاں ستارہ کہ جسے جناب جون بن حوئی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب جون بن حوئی بن قتادہ بن عاور بن ساعدہ بن عوف بن کعب بن حوئی، یہ اس سلسلے کو صاحب تنقیح المقال نے اپنی کتاب جلد 16 میں اس سلسلے کو نقل کیا ہے۔ اگرچہ جناب جون کی جذبہ نصرت اس قدر بھرپور دکھائی دے رہی تھی سرزمین کربلا پر کہ سبھی مورخین نے جناب جون کا اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ان کے نام کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بلاذری نے اپنی کتاب انساب الاشراف نے جوان حوئی کے نام سے لکھا ہے، لیکن اگر مقاتل الطالبین ابو الفرج اصفہانی، رجال طوسی، رجال ابن داود میں خود لفظ جون آیا ہے۔ اگرچہ شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں جوین بن ابی مالک ثبت کیا ہے، اگرچہ فضیل بن زبیر اور شیخ طوسی نے، ان دو بزرگ شخصیتوں نے جوین بن مالک کو جناب جون غلام ابو ذر کے علاوہ ثبت کیا ہے۔ اب اگر آپ جناب جون کے جو نام ہیں اس میں تاریخ میں اختلاف ہے، حتیٰ خود زیارت نامے میں بھی بعض جگہ السلام علی جون ابن حری مولا ابی ذر الغفاری آیا ہے، جیسا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بہار میں اس کو ذکر کیا ہے، اور دوسری جگہ جو زیارت میں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے در حقیقت السلام علی جون بن حوئی بن حرمی مولا ابی ذر غفاری۔ یہ جناب جون کے سلسلے میں، ان کے نام کے سلسلے میں تاریخ کے اختلافات۔ خود اگر جناب جون کے بارے میں دیکھیے تو جناب جون ایک غلام ہیں اور اہل نوبہ اور نوبہ کے رہنے والے ہیں۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فضل بن عباس بن عبد المطلب سے جناب جون کو 150 دینار میں خریدا، اور خریدنے کے بعد جناب ابو ذر غفاری علیہ الرحمہ کو ہدیہ کیا۔
جناب جون مسلسل جناب ابو ذر کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب جناب ابو ذر کو خلافت سوم نے مدینے سے تبعید کیا ربضے کی طرف، تو اس وقت بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب جون جناب ابو ذر کے ساتھ رہے ہیں۔ لیکن جب سن 32 ہجری میں جناب ابو ذر کی وفات ربضہ میں واقع ہوتی ہے اور تدفین کے بعد جناب ابو ذر کو سپرد لحد کرنے کے بعد وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، پھر جناب جون مدینے آتے ہیں۔ اب چونکہ جناب ابو ذر نہیں ہیں اور جناب ابو ذر کے غلام تھے اور مولا کائنات نے جناب ابو ذر کو یہ ہدیہ کیا تھا، اب اس کے بعد جو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو ذر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں تھے، اور مولا کائنات کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور سر انجام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں رہے ہیں۔ یہ جناب جون کی اگر آپ زندگی دیکھیے کہ جناب جون واقعاً کس قدر یہ بابرکت غلام، یہ بابرکت زندگی تھی جناب جون کی، کہ جناب ابو ذر غفاری کے بعد مسلسل امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ جناب ابو ذر کی ایک مختصر سی وہ زندگی ہے، چونکہ کربلا کے حوالے سے گفتگو پیش کرنا ہے اور ان کی زندگی کو، تو جس وقت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے سن 28 رجب کو مدینے سے کوفے کی طرف رواں دواں ہوئے اور مدینے کو الوداع کہا، تو جہاں اور بہت سے بنی ہاشم کے افراد اعزاء اور اقربا ساتھ رہے، وہیں جناب ابو ذر بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ جناب ابو ذر جب یہاں تک کہ مسلسل تمام صعوبتوں اور مشکلات میں بھی جناب ابو ذر خاندان اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ جو سفر طے ہوا مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا میں بھی جناب ابو ذر جناب جون ساتھ رہے ہیں۔ لیکن جب جناب جون کربلا میں پہنچے تو جناب جون کے اندر جو مہارت اور فن پایا جاتا تھا وہ اسلحے کی تعمیر کا تھا، اور اسی لیے ملتا ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خیمے میں بیٹھے ہوئے ان اسلحوں کو دیکھ رہے تھے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے چند وہ اشعار پڑھے ہیں جن اشعار اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ آقا اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے، اور جناب جون ان جملوں کو سن رہے تھے۔ اب آئیے تاریخ میں دیکھا جائے کہ کربلا میں جب جناب جون اور جب شہادت کا بازار گرم ہو گیا تو ایسی صورت میں جناب جون بھی آئے اور آقا کے پاس آ کے کہنے لگے، اے میرے مولا و آقا، ہمیں بھی اذن جہاد دے دیجئے۔ جس وقت جناب جون نے یہ جملے کہے، امام سے اذن جہاد طلب کیا، تو اس وقت امام نے فرمایا، یا جون انت فی اذن منی فانما تبعتنا طلبا للعافیہ فلا تبتلی بطریقتنا۔ اے جون، تمہیں میری طرف سے اجازت ہے، تم جہاں بھی جانا چاہو چلے جاؤ، اس لیے کہ تم کو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ تمہاری عافیت، ہم نے تمہیں عافیت کی طلب کے لیے رکھا تھا، لیکن اب اس راستے میں مشکلات ہیں، لہذا جاؤ، تم ہمارا ساتھ چھوڑ دو، یہ ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ہم سے جدا ہو جاؤ کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ تو اب جو جناب جون کے سلسلے میں ملتا ہے وہ تاریخ میں جو میں نے نگاہ کیا وہ دو طریقے کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تاریخ نے لکھا
کہ جناب جون نے اپنے قدم کو اپنے رخسار کو امام کے قدموں پہ رکھ کے بوسہ دینے لگے اور زارو قطار رونے لگے، آقا ہمیں اپنے سے جدا نہ کیجیے۔ یہ بعض مقتل میں اس طریقے سے ہے، اور دوسری جگہ جو بعض مقاتل نے لکھا وہ یہ جملے ہیں کہ جناب جون نے برجستہ یہ کہا، آقا جب تک ہم سہولت اور آسانی میں آپ کے ساتھ رہے ہوں اور جب مشکلات ہو جائیں تو کیا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ واقعاً آپ بتائیے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ جملے جب جناب جون نے کہے ہیں، اس کے بعد 2 جملے اور کہے ہیں، 3 جملے اور ملتے ہیں، آقا میں حسب کے اعتبار سے غلام ہوں، میں جسم کی رنگت کے اعتبار سے سیاہ ہوں، میں اپنے خون اور عرق کے اعتبار سے میرا خون میں بدبو ہے، بو پائی جاتی ہے، لذا آپ ہمیں پر رحم کیجئے، ہمیں بہش سے ملا دیجئے۔ اور اس کے بعد جملہ ہے لا وفارقکم، لا وفارقکم، ہم آپ سے جدا نہ ہوں گے، حتی یختلط دماؤنا مع دمائکم، یہاں تک کہ ہمارا خون آپ کے خون میں مل جائے۔ اب جب یہاں تک جو ہے امام نے اپنے اس غلام، اس ناصر، اس مجاہد کا جب یہ جذبہ دیکھا تو امام نے اجازت دی کہ جاؤ جنگ کرنے کے لیے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب جب جناب جون آتے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سو کو واصل جہنم کیا، لیکن ایک رجز ہے جناب جون کا، وہ رجز یہ ہے کیف یری الفجار ضرب الاسود بالمشرف القاطع المحند بالسیف سلطا عن بنی محمد اضب عنهم باللسان والید ارجو بذاک الفوز عند المورد من الالہ الواحد المواحد۔ یہ جناب جون نے رجز پڑھے ہیں کہ یہ فجار تمہیں کیسا لگ رہا ہے اس سیاہ کی وہ تلوار کہ بالمشرف القاطع المحند بالسیف سلطن عن بنی محمد، کہ جو اپنی محند تلوار کو سونتے ہوئے تمہارے سامنے اور فرزندان محمد امام حسین علیہ السلام سے دفاع کر رہا ہے، اور تم جو ان کے دشمن ہو تمہارے مقابلے میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ اضب، جملہ یہ دیکھیے، اضب عنہم باللسان والید، میں دفاع کروں گا بنی اہل بیت اطہار علیہ السلام، ابناء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دفاع کروں گا۔ کس کے ذریعے سے؟ باللسان والید، زبان کے ذریعے اور ہاتھ کے ذریعے۔ گویا یہاں پر ایک یہ پیغام ہے ہمارے لیے جناب جون سے کہ دیکھو دفاع میں یہ دونوں طاقتوں کو، ان دونوں ابزار اور وسیلے کو تمہیں استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے دفاع کرو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، اور جب اسلام خطرے میں آ جائے تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسلام پر آئے ہوئے خطرات کو ٹال دو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ارجو بذاک الفوز، اب دیکھیے کہ مجھے امید، قوی امید ہے کامیابی کی، عند المورد، روز حشر، من الالہ الواحد الموحد۔ آپ واقعاً یہ جناب جون در حقیقت اس عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، اس توحید کی تجلی کو پیش کر رہے ہیں اپنی ان جملات کے ذریعے سے جو ان کے رگ و پا میں سرایت کی ہوئی تھی، جبکہ غلام ہیں، لیکن معرفت کتنی ہے اہل بیت اطہار علیہ والسلام سے، جسے خوارزمی نے، بہار نے اس رجز کو نقل کیا ہے۔ اب جب اجازت ملی، رجز پڑھا اور جہاد میں مصروف ہو گئے، اور جب گھوڑے سے زمین پر آنے لگے تو آواز دی اپنے آقا اور اپنے مولا کو مدد کے لیے۔ امام پہنچے، جناب جون کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ جب جناب جون نے امام کے اس انداز کو دیکھا تو عجب جملہ، من مثلی
کون ہے مجھ جیسا کہ مجھ جیسے غلام کا سر حسین ابن علی جیسی شخصیت کے زانو پر ہے۔ اس کے بعد جب امام نے دیکھا کہ یہ میرا ناصر، یہ میرا مجاہد مجھ سے الوداع ہو رہا ہے، تو امام نے جناب جون کے لیے دعا کی ہے، اللہم بیض وجہا، پروردگار اس کے چہرے کو منور اور سفید کر دے، وطیب ریحا، پروردگار اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، وحشرہ مع الابرار، اور ان کو محشور کر ابرار کے ساتھ۔ دیکھیے قرآن مجید میں ہے ان الابرار لفی نعیم۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَعَرِّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ امام نے جناب جون کے لاشے پر جناب جون کے سرہانے کھڑے ہو کے امام نے دعا کی ہے، اور یقیناً جو امام دعا کرے تو وہ دعا یقیناً اور حتماً باب استجابت سے ٹکراتی ہے اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے ملتا ہے تاریخ میں جب شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے کے لیے بنی اسد آئے تو جسم سے پورے سرزمین کربلا میں ایک خوشبو تھی جو پھیلی ہوئی تھی، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود تھے، جسے نقل کیا ہے دونوں اماموں سے نقل ہے، پانچویں امام سے بھی یہ نقل ہے کہ یہ خوشبو در حقیقت اسی دعاؤں کا اثر تھا جو جناب جون کے لاشے سے کربلا کی سرزمین خوشبوؤں سے معطر تھی۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین۔